آمد خیر البشر خصوصی نشریات ماہ ربیع الاول کی میٹرو ون نیوز پر یہ جاری و ساری ہیں۔ 4 ربیع الاول کا آج دن ہے اور ہم بات کر رہے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے، اور جب اس منظر کی منظر کشی کی جاتی ہے اور سیرت النبوی جو تفاسیر لکھی گئی ہیں سیرت پر، جب آپ اس کا جا کے ڈیپلی مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کے آنکھوں کے آگے وہ منظر جب سامنے ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ بہت مشکل مرحلہ رہا ہوگا۔ اس مرحلے کے اندر ثابت قدمی کے ساتھ ان کے دوست احباب، جن کو آج ہم صحابہ کہتے ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، وہ کھڑے رہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ایک دور ایسا گزرا کہ جس کے اندر صبر کیا گیا، صبر کرنا ہے، ابھی صبر کرنا ہے، ابھی صبر کرنا ہے۔ پھر ایک دور ہم نے ایسا دیکھا کہ اب آپ نے جہاد کرنا ہے، قتال کرنا ہے، اب آپ نے جو ہے وہ جتنی تبلیغ کرنی تھی، اب اس کے بعد آپ مضبوط ہو چکے ہیں بحیثیت جو ان کے ساتھ صحابہ تھے جب مدینہ کی طرف تشریف لے گئے تھے، تو اس کے بعد پھر کہا کہ جہاد کرنا ہے۔ تو یہ 2 حصے ہیں زندگی کے، لیکن میں پہلے حصے کے اوپر اگر جاتا ہوں تو تھوڑا سا ایک کہتے ہیں نا غمگین ہو جاتے ہیں وہ سوچ کر کہ رحمت للعالمین ہیں۔ کل مفتی صاحب نے کہا تھا کہ ان کا جمال بھی رحمت ہے اور ان کا جلال بھی رحمت ہے، مطلب وہ جلالی نہیں تھے، رحمت للعالمین تھے۔ تو واقعہ کل کا اگر آپ نے سنا ہو تو اس میں یہی کہا گیا تھا کہ وہ ہر طرح سے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، مطلب کوئی شخص رو رہا ہے اور ہنس جائے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام، لاکھوں درود، لاکھوں سلام۔ حاجی صاحب، یہ جو منظر کھینچنے کی میں نے کوشش کی ہے، کیا کہیں گے اس پر کہ کتنا مشکل وہ وقت رہا ہوگا، اور وہ جو صحابہ تھے جو ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے، چاہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کی بات کر لی جائے، چاہے وہ عمر فاروق کی بات کر لی جائے، چاہے وہ عثمان غنی کی بات کر لی جائے، چاہے وہ علی المرتضیٰ کی بات کر لی جائے، کیا کہیں گے وہ مشکل وقت اور اس مشکل وقت میں صحابہ کا ساتھ؟ ہر نبی کو بہت ستایا گیا، کافی نبی شہید بھی کر دیے گئے، بالکل سورہ بقرہ میں ذکر ہے۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ جس کو تکلیف دی گئی وہ میں ہوں، لیکن آپ نے صبر کا، استقامت کا مظاہرہ کیا، جرت کے ساتھ آپ ڈٹے رہے، اور آپ نے صحیح فرمایا کہ سرداران قریش کے مجمع میں جب آپ نے اللہ کی وحدانیت کی اور اپنے رسول کے ہونے کی بات کی تو سارے سرداران قریش نے آپ کی مخالفت کرنے کا ارادہ کیا۔ اس میں ایک حضرت علی تھے، کمزور تھے، پتلے دبلے تھے، نحیف تھے، وہ کھڑے ہوئے، بولے سارے سردار آپ کی مدد کریں نہ کریں، میں پوری طرح سے آپ کی مدد کروں گا۔ سبحان اللہ۔ تو سب صحابہ نے بھرپور مدد کی، ایک صحابہ پر بھی ایک پروگرام کریں۔ علی المرتضیٰ کیسے نہ کھڑے ہوتے، آگے حجت الوداع میں ہاتھ پکڑ کر کہنا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، کہنا ہے یہ ہونا ہے، تو کیسے نہیں کھڑے ہوتے علی المرتضیٰ؟ آپ نے جن چند صحابہ کا نام لیا اس وقت بچانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم جمعے کے دن خطبے میں سنتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، سیدنا صدیق۔ فاروق اعظم کون ہیں؟ جن کے لیے حضور نے دعا کی کہ یا اللہ عمر کو مسلمان کرنے کے ذریعے سے اسلام کو سربلندی عطا فرما۔ عمر کو تو مانگا گیا، دعا سے مانگا گیا، رسول دعا کر رہے ہیں، رسول نے مراد کے طور مانگی، وہ مسلمان ہو گئے۔ جب آ رہے تھے تو ہاتھ میں ننگی تلوار تھی۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا اور بتایا کہ عمر تو آ رہے ہیں لیکن ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ حضور نے فرمایا آنے دو، اگر نیک نیتی سے آئیں گے تو فیض پائیں گے، اور فیض اتنا پایا کہ آپ نے کہا حضور ہم حق پہ نہیں ہیں؟ ہاں ہم حق پہ ہیں۔ بولا پھر بھی چھپ چھپ کر کیوں عبادت کریں؟ یہ پوچھا کرتے تھے، سوال کیا کرتے تھے۔ اور حضور نے پھر اس کے بعد حضرت جو شاعر نے کہا کہ ببانگے دوہل یہ اذان سحر دو، بجے دین کا ڈنکا سویرے سویرے۔ ہجرت کے لوگ جاتے تھے چھپ چھپ کر جاتے تھے، لیکن سیدنا فاروق اعظم ہجرت پر جانے لگے، فرمایا فلاں وقت فلاں راستے سے میں مکے سے ہجرت کر کے مدینے جاؤں گا، اگر کوئی راستہ روکنے کی جرت کر سکتا ہے
تو جرت کرے. اور حضرت عثمان کا تو نام عثمان ہے لیکن آپ ذوالنورین بھی ہیں. 2 بیٹیاں یکے بعد دیگر حضور کے آپ کے نکاح میں آئیں اور آپ کو غنی کا لقب دیا گیا. آپ نے مسجد نبوی کی توسیع کے لیے متعدد مرتبہ برابر کی زمینیں خرید کر دی. اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا جیسے آپ نے فرمایا کہ وَعَلِيٌّ بَابُهَا, اور حضرت کی تو شان یہ ہے کہ آپ حضرت قرآن کی جو وضاحت, جو صراحت, جو ایکسپلینیشن حضرت علی دے سکتے ہیں, اس میں ان کا بہت بلند مقام, بہت بلند بالا مقام ہے. عالیہ بھابی, میں چاہوں گا کہ وہ جو منظر کشی میں نے بریک سے واپس آنے کی بات کی کہ وہ کتنا مشکل مرحلہ رہا ہوگا. جیسے بڑی خوبصورت اس وقت مثالوں کے ساتھ بات کی گئی ہے کہ صحابہ کرام جو ہے وہ 7 سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح اس مانند کھڑے رہے, لیکن مرحلہ مشکل ضرور تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیا کہیں گی؟ جب اللہ کسی کو چن لیتا ہے اور اللہ کسی سے کوئی کام کروانا چاہتا ہے تو ہمیں لگتا ہے مشکل ہے, وہ اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا. بہت خوب. ان کی کیا کیفیات ہوتی ہوں گی, اللہ سے کیا بات چیت ہوتی ہوگی, ہم صرف پڑھ لیتے ہیں لیکن ہم اس چیز کو اس طرح سمجھ نہیں سکتے. اللہ نے جس انداز میں انہیں پیدا کیا اور پھر انہیں لے کر چلے, وہ ہمارے اوپر اللہ کا بھی احسان ہے اور اس پیاری ذات کا بھی ہم پر احسان ہے. بہت خوب. ہم اپنی اولاد, جان, مال سب ان پر ختم کر دیں بے شک, تو اس احسان کا کوئی بدلہ ہم نہیں ادا ہی نہیں ہوگا نا. بالکل ایسا ہی. یہ وہ نام ہے اللہ کے بعد کہ اگر ہم اس کو پکاریں تو ہماری آنکھوں میں آنسو آنے چاہیے. ہم اس کا زیادہ ذکر کریں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہونے چاہیے. قطع کلامی کی معافی, میں ایک چیز یہاں پر آپ کی بات سے مجھے یاد آیا کہ اگر آپ ذکر کرتے ہیں, ذکر مصطفیٰ کریں, ذکر خدا کریں, ذکر اہل بیت اطہار کریں, تو پوچھا گیا کہ قبولیت کہ کس طرح سے پتہ چلے گا کہ قبول ہو گئی ہے. اگر ذکر کرتے وقت آنکھوں میں آنسو آ جائے تو سمجھ لینا قبول ہو چکی ہے تمہاری بات. کیسے ممکن ہے کہ ان کا ذکر کریں اور دل میں گداس پیدا نہ ہو؟ یہ ہو نہیں سکتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب دنیا میں بہت ٹینشن ہوتی ہے نا, اس وقت صرف اسوائے ہنسنا وہی چیز ہے جو سکون دے سکتی ہے, اور اسی پر عمل کرنے سے پوری دنیا امن کا گہوارہ بن سکتی ہے. یہ میں کوئی مسلمانوں کے لیے بات نہیں کری, میں پورے عالم کے لیے بات کر رہی ہوں. بہت خوبصورت بات کر رہی ہیں آپ. جب انٹروڈکشن میں نے یہی کہا تھا کہ خواتین زیادہ تر جو ہے وہ اس ٹرانسمیشن کو دیکھتی ہیں تو وہ اپنے بچوں کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بتایا کریں, ان کو پڑھایا کریں. بہت خوبصورت, مجھے اچھا لگا کہ آپ لوگوں نے اس چیز کو آگے بڑھایا. آپ لوگ سنتے ہیں, سمجھتے ہیں. یہ جو نام ہے نا, یہ سانس کے ساتھ چلتا ہے, ہائے یہ روح میں اترتا ہے. ماشاءاللہ. یہ ایک وہ نام ہے کہ جس کو لینے کے بعد کوئی غم نہیں لگتا ہے. ہمارے سارے غم تو ہمارے پیارے آقا لے گئے, انہوں نے سب ہمارے لیے کر دیا. ہمیں تو صرف ان کے قدموں کے پیچھے چلنا ہے, اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور اس کے بدلے میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کے بدلے ملے گا کیا. اس کے بدلے جو ملے گا نا, یہ دنیا بھی دیکھے گی اور وہاں تو آخرت میں تو بہتری ہوگی. ہم جگہ جگہ رسوائے زمانہ کیوں ہیں؟ گرین پاسپورٹ کہیں بھی لے کے جاؤ, اس کو چھپا رہے ہوتے ہیں ہم لوگ. کیوں چھپا رہے ہوتے ہیں؟ صرف اسی لیے کہ اس اسوہ حسنہ پہ عمل نہیں کر رہے. جب اللہ نے رزق, زندگی, موت سب اپنے ہاتھ میں رکھی ہے تو اس کے بعد ہمیں جھگڑا کس بات کی اور ٹینشن کس بات کی ہے؟ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا عورتوں کے لیے جتنا ہمیں امپاور کیا ہے, اور تو میں کہتی ہوں ہماری سب کی جانیں قربان, لیکن ہمیں تو وہ عزت دے کر چلے گئے. ہمیں دنیا سے نا خیرات میں عزت چاہیے ہی نہیں. میں اگر ساری عزت دے کے چلے, ارے جو ہمارے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت دے دی وہ ہماری مضبوط اور مستحکم ہے. ہم اگر حج کریں تو جب تک صحیح نہ ہو حج مکمل نہیں, عمرہ مکمل نہیں. اس کے بعد عورت کھڑے ہو کے کہتی ہے کہ مجھے عزت چاہیے. اللہ نے اتنی مستند عزت دی ہوئی ہے کہ حج جو بہت خوبصورت جوڑا ہے آپ نے لا کے, بہت خوبصورت بہترین رکن, مطلب اہم رکن, وہ جب تک ماں کی عظمت کو, اس کی ممتا کو آپ سلام نہ کریں. سنت یاد کرا
دی کہ عورت کی عظمت کو بہت خوب جوڑا. تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس انداز میں ساری چیزیں عطا کر دی، ہمارے مذہب نے، اللہ نے، تو ہم کس بات کی تکرار کر رہے ہیں؟ ہم وہ کوئی گمشدہ قوموں کی طرح کے تھوڑے ہیں کہ جو یہ ادھار لے لیا تو وہاں سے وہ ادھار لے لیا. ہمیں کہیں سے کچھ ادھار لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس اپنا ہی اثاثہ بہت ہے. ہاں، ہم اپنے اثاثے کی اگر حفاظت نہیں کرتے تو پھر دنیا والوں سے شکوہ کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہوگی. ابو جہل جسے فادر آف وزڈم کہا جاتا تھا، لیکن جب اس نے اپنی اس ساری صلاحیت کو نیگیٹو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف استعمال کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ابو جہل کہا، جہالت کا سردار، فادر آف جہالت ہی اس کو ہم کہیں گے. یعنی آپ یہ سمجھیے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، رشتہ جوڑنا ہے نا تو پھر وہ دل کا رشتہ ہے. ورنہ اگر خون کے رشتے نے بھی آپ کے ساتھ وفاداری نہیں کی تو اللہ نے ان پر بھی لعنت ملامت ہی کی ہے. اور ہم تو وہ خوش نصیب ہیں کہ ہم نے بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ جس انداز میں وہ ہمارے ساتھ روتے رہے، ہمارے لیے روتے رہے، ہمارا دل ان کے ساتھ بندھا ہوا ہے. اور جو عقیدت میں اسوہ حسنہ ہے وہ تو اپنی جگہ. اگر ہم کچھ اور کر سکتے ہیں تو درود و سلام جتنا ہم پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ جب رب خود کہتا ہے کہ میں درود و سلام اور میرے فرشتے بھیجتے ہیں تو تم بھی بھیجو، اے اہل ایمان تم بھی بھیجا کرو. اور یہ جو درود ہے یہ اتنی ساری محبتیں ہیں، جب ہم درود بھیجتے ہیں تو ہم اللہ کے پسندیدہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے محبوب کو پسند کر کے درود بھیجتے ہیں. تو اللہ کا پیار، یہ محبوب کے اوپر ہی ہم جو ہے نا وہ بات کو، گفتگو کو جو ہے وہ جاری رکھیں گے. بہت خوبصورت بات چل رہی ہے، لیکن مجھے ایک وقفے کی طرف جانا ہے اور دامن وقت میں گنجائش انتہائی کم رہ چکی ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ دامن جو ہے نا مختصر ہوتا چلا جاتا ہے، تو مجھے یہاں پر جو ہے وہ چیزوں کو سمیٹنا ہوتا ہے. لیکن خوبصورت گفتگو ہوتی ہے ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد پھر ہم محبوب خدا کی تفسیر، سیرت کی جو تفسیر ہے اس کے حوالے سے ضرور بات کریں گے.